السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا 1 مہینے بعد پیپر ہوگا، یعنی کہ انشاءاللہ آپ کا 1 مہینے بعد پیپر لیا جائے گا۔ وہ اس لیے تاکہ آگے جو آنے والے پیپر ہیں نومبر میں انشاءاللہ تعالی اس کی اچھی سے تیاری ہو جائے۔ تو میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سوال کس طرح آنے ہیں، کتنے نمبر کے ہوں گے، یا جو جس حساب سے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا تو اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بڑوں کی، یعنی کہ جس طرح میں واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتا ہوں کہ بڑوں کا سوال اور بچوں کا سوال، تو اسی طرح سب سے پہلے ہم بات کریں گے بڑوں کے ٹیسٹ کی، کہ بڑوں کے ٹیسٹ کتنے نمبر کے ہوں گے۔ تو جو بڑوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی 50 نمبر کا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس طرح ہوگا کہ 12 نمبر کے MCQs ہوں گے، اور جو کویشچن آنسر ہیں 12 نمبر کے MCQs 12 MCQs ہوں گے، 1 نمبر کا ایک ہوگا، ایک غلط ہوا تو اس کا 1 نمبر کٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا آتا ہے کویشچن آنسر، وہ ہوں گے 15 نمبر کے، 3 نمبر کا ایک سوال ہوگا، 5 سوال آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہو سکتا ہے 7 آ جائیں یا 6 آ جائیں، بیچ میں 5 کی چوائس ہو، یا ہو سکتا ہے ڈائریکٹ 5 ہی آ جائیں۔ تو اس کے علاوہ پھر اگلا آ جاتا ہے لانگ کویشچن، وہ بھی 8 نمبر کا کویشچن ہوگا۔ تو اس کے بعد آتی ہے آیت آتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی 5 نمبر کی ہوگی، اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوگا۔ اور جو اس کے بعد آتی ہے حدیث کا نام، ترجمہ اور حدیث کی مختصر تفصیل لکھنی ہوگی، وہ 10 نمبر کی ہوگی۔ تو یہ 50 نمبر کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔ 12 15 8 5 اور 10 50 نمبر ٹوٹل ہو گئے ہیں۔ تو 50 نمبر کا یہ پیپر ہوگا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ٹیسٹ کون سے طریقے ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ یہ ٹیسٹ ہوگا جو اگلے ہفتے آنے والی ہے 17 تاریخ انشاءاللہ تعالی۔ اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو یہ اگلا ہفتہ شروع ہوگا، یعنی کہ 11 کو جمعرات ہے، اور 12 ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 12 کو یا 14 کو میں آپ کو شام کو سلیبس دے دوں گا، جس کے مطابق آپ کو ٹیسٹ آنا ہے۔ تو وہ سلیبس انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور جس نے ٹیسٹ دینا ہے تو وہ مجھے بتا دے، کیونکہ سلیبس اسی کو سینڈ کیا جائے گا۔ یہ سلیبس جو ہے وہ PDF کی شکل میں ہے، تو PDF جو ہے وہ اسٹیٹس پر نہیں لگ سکتا۔ تو اس کے علاوہ اگر میں براڈ کاسٹ میں سینڈ کرتا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کسی کو جائے کسی کو نہ جائے، تو اس میں بھی اکثر نیٹ کا ایشو آ جاتا ہے، تو کبھی کبھار کسی کو چلے جاتا ہے اور کبھی کبھار کسی کو نہیں جاتا۔ تو اسی لیے جس نے پیپر دینا ہے وہ مجھے اپنا نام لکھوا دے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا نام مجھے لکھوائے تو میں ہو سکتا ہے اس کا ایک گروپ بنا لوں، یا ہو سکتا ہے اس کا ایک علیحدہ سے براڈ کاسٹ بنا لوں، یا ہو سکتا ہے اس کو پرسنلی سینڈ کر دوں۔ تینوں یعنی کہ آپشنز ہیں میرے پاس۔ تو مجھے بتا دیں جس نے پیپر دینا ہے بڑوں میں سے، تاکہ میں ان کا نام درج کر لوں، اور انشاءاللہ تعالی جس دن ہمارا پیپر ہوگا تو اس دن وہ ان کو میں، اور جس دن ہمارا ٹیسٹ ہوگا اس دن میں ان کو میں ٹیسٹ جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا، اور سلیبس بھی انشاءاللہ تعالی 14 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو شام کو انشاءاللہ تعالی سینڈ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اگلا ہمارا جو آتا ہے کہ جو ہم نے جو پیپر دینا ہے تو وہ کس حساب سے ہوگا؟ تو وہ اس طرح سے ہے کہ پیپر جو آپ کو دیا جائے گا، ٹیسٹ جو آپ کو دیا جائے گا وہ اس طرح سے آئے گا کہ ٹیسٹ دے کر آپ کو تقریباً 50 نمبر کا سوال ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا۔ جب بھی آپ نے، اس میں ٹائمنگ کا کوئی نہیں ہے کہ اس ٹائم پیپر شروع ہو جائے گا۔ پیپر انشاءاللہ تعالی جو ٹائمنگ شروع ہونے کی ہے سوال جو ٹیسٹ کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی 3 بجے دوپہر کو ٹائمنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر کسی نے 3 بجے ٹائمنگ سٹارٹ ہونے سے مراد ہے 3 بجے کے بعد اگر کوئی کسی بھی ٹائم فری ہوتا ہے تو مجھ سے ٹیسٹ مانگ لے، ٹھیک ہے؟ وہ مجھے میسج کر دے کہ مجھے ٹیسٹ بھیج دیں، تو میں انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ جو میں نے PDF کی شکل میں بنایا ہوا ہے تو وہ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ وہ آپ اسی کے مطابق 1.5 گھنٹے میں اس کے جس ٹائم بھی آپ مانگیں گے، مثال کے طور پہ میں 3 بجے میں آپ کو میسج کر دوں گا، یا 3 بجے میں اسٹیٹس پہ لگا دوں گا کہ اس ٹائم سے ٹیسٹ کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سلسلہ،
تو جس کو ٹیسٹ چاہیے، جو ٹیسٹ دینا چاہتا ہے وہ میرے سے اپنا ٹیسٹ لے لے۔ تو اگر مثال کے طور پہ کوئی 3:30 بجے میرے سے ٹیسٹ لیتا ہے تو اس کی ٹائمنگ شروع ہو جائے گی 1.5 گھنٹے کی، ٹھیک ہے، 3:30 بجے 4 بجے تک آدھا گھنٹہ، اور 5 بجے تک اس کا یہ 1.5 گھنٹہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ جو ہوگا PDF جو ہوگا، یا تو وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، یا تو آپ کو کال کر دی جائے گی کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جتنا آپ نے پیپر کیا ہوگا وہ آپ نے مجھے اچھے طریقے سے تصویر لے کر اوپر سے سینڈ کر دینی ہے۔ آپ نے جو پیپر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی شیٹ پر کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ لگ سکے، کیونکہ موبائل پہ اتنا بڑا پیپر نہیں ہوگا، تو اس لیے کوشش کرنا کہ آپ نے یہ کام جو ہے، یہ پیپر جو ہے، جو میں ٹیسٹ پیپر آپ کو دوں گا PDF کی شکل میں، وہ آپ نے اپنی شیٹ پر کرنا ہے، اور شیٹ کی اچھی سے تصویر لے کے مجھے آپ نے سینڈ کر دینی ہے۔ TCS کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ نے بس اس کی مجھے تصویر لے کے سینڈ کر دینی ہے۔ میں وہ پیپر چیک کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلے دن، یعنی کہ 17 تاریخ کو پیپر ہوگا، اور 3 بجے پیپر، جس طرح میں نے کہا 17 تاریخ کو ٹیسٹ ہوگا، 3 بجے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا۔ تو 18 کی سمجھ لیں 3 بجے تک کی ٹیسٹ کی ٹائمنگ ہوگی، 18 کی 3 بجے تک ٹیسٹ کی ٹائمنگ ہوگی۔ اس کے بعد ٹیسٹ جو بھی مانگے گا اس کو ٹیسٹ نہیں ملے گا۔ 3 بجے تک اس ٹیسٹ کی ٹائمنگ ہوگی۔ ٹیسٹ کی ٹائمنگ کے بعد پھر جو آپ نے مجھے بھیجے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی کے حساب سے، اس میں سرٹیفکیٹ یا کوئی انعام وغیرہ اس طرح کا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک علیحدہ سے ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں پچھلی بار میں نے پیپرز میں کیا تھا نا، کہ اینڈ پہ جو ٹوٹل ہے تھا فائنل رزلٹ، جس کو میں نے نام دیا تھا، تو جس میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے، پوزیشن لکھی ہوئی تھی، اور 10 مارکس لکھے ہوئے تھے، یعنی کہ جتنے آپ نے حاصل کیے ہیں، اور جتنے ٹوٹل نمبر تھے وہ لکھے ہوئے تھے، اور پرسنٹیج لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ علیحدہ سے سمجھ لیں کہ اس کے لیے کوئی اور کام نہیں کیا جائے گا، جو میں دیتا ہوں آپ کو میڈل اور کپ وغیرہ، یہ اس حساب سے نہیں ہوگا۔ تو 3 بجے سے لے کر 3 بجے تک، یعنی کہ 17 تاریخ کی 3 بجے سے لے کے بدھ والے دن 18 تاریخ کی 3 بجے تک یہ ٹائمنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ دینے کی۔ تو ہو سکتا ہے میں 18 کو ہی آپ کو جو جن کے جتنے بھی ہوں گے نمبر جن کے ہوں گے، ہو سکتا ہے میں 18 کو سینڈ کر دوں۔ اگر 18 کو نہ سینڈ کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ 19 کو لازمی بھیج دوں گا۔ 19 جمعے والے دن صبح کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ وہ لازمی آپ کو پہنچ جائے گا۔ تو اب آگے ہماری بات آتی ہے کہ آپ نے پیپر کر کے مجھے سینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ جس کو پیپر چاہیے ہوگا یا جس کو سلیبس چاہیے وہ مجھے میسج کر دیں کہ مجھے سلیبس چاہیے، میں نے ٹیسٹ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ اس کا نام لکھ لوں گا میں ساتھ۔ اس کو میں 14 تاریخ کو، جس طرح میں نے کہا 12 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیپر بھی جو سلیبس میں نے بنایا ہے PDF کی شکل میں مختلف بنائے ہوئے ہیں۔ سیرت النبی کا علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ دروس کا علیحدہ ہے، آیات کا سلیبس علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو میں نے کہا تھا کہ میں پیچھے سے جو 12 مہینے جو گزر چکے ہیں ان میں سے کچھ میں سوالات بیچ میں لکھوں گا، تو اس کا سلیبس میں نے علیحدہ بنایا ہے، یعنی کہ سمجھ لیں 4 سلیبس میں نے بنائے ہیں۔ ہاں جی، یہ 3 چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک دن ہمارا سیرت النبی سے لگتا ہے جو سوال، اور ایک دن ہمارا لگتا ہے دروس میں سے، اور ایک دن ہمارا لگتا ہے آیات میں سے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، تینوں سلیبس تو ہیں پہلے سے ہی۔ تو اس کے علاوہ جو میں نے کہا تھا کہ میں پیچھے سے جو جس طرح کی شکل میں نے پہلے سوال کیے ہوں گے، MCQs کی شکل میں، سوال جواب کی شکل میں، فلنگ دی بلینکس یعنی خالی جگہ پر کریں، اس طرح کی شکل میں جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں جو ہے مختلف سوالات اس میں لکھا ہوگا وہ مکس ہوں گے، یعنی کہ مختلف سوالات جو ہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہوں گے اور بڑوں کے لیے بھی ہوں گے، اس میں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوگا۔ مختلف سوالات جن میں لکھا ہوگا بڑوں اور بچوں کے لیے مختلف سوالات، نیچے لکھا ہوگا سوالات اور جوابات، اور نیچے سارے سوالات ہیں۔ تو اس کا یعنی کہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ انہی میں سے بچوں کے لیے بھی سوال آئے گا اور انہی میں سے بڑوں کے لیے بھی سوال آئے گا، وہ علیحدہ علیحدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے پیپر کر کے مجھے سینڈ کر دینا، اور جس نے ٹیسٹ دینا ہوگا وہ مجھے بتا دے کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں اسی دن ٹیسٹ بھی دے دوں گا۔ باقی آپ کو باتیں سمجھ لگ گئی ہیں تو پھر ایک مرتبہ سن لیں کہ MCQs ہوں گے 12 نمبر کے، اور اس کے علاوہ 5 سوال ہوں گے 3 نمبر کے، ہو سکتا ہے 6 بھی ہو جائیں، 7 بھی ہو جائیں، چوائس ہو جائے شاید۔
تو اس کے علاوہ لانگ کویسچن ہوگا 8 نمبر کا، اور آیت ہوگی 5 نمبر کی، حدیث ہوگی 10 نمبر کی. تو اس لیے ہاں جی ایک اور کہ حدیث والا جو ہے وہ بھی میں نے سلیبس بنایا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا. اس کی بھی آپ نے ٹینشن لینی. حدیث کی عربی لکھی ہے، نام لکھا ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا. جتنی اس ہفتے میں احادیث ہوئی ہیں 4 میں کے بعد 3 کے 4 ہوئی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گی. اس کی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. تو یہ طریقہ کار ہے. آپ نے مجھے اس کا یعنی کہ پیپر کر کے اپنی شیٹس پر جس طرح میں نے کہا کہ اچھے طریقے سے اس کی تصویر سینڈ کرنی ہے تو آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ کو جو رزلٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جب فائنل ٹرم ہوگا تو یہ جو 3 مہینے کا جو میں نے پیپر لیا ہوگا شاید ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ منگوا لوں آپ سے. تو یہ سنبھال کے رکھنا ہے، آپ نے گم نہیں کرنا. تو ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ منگوا لوں تاکہ میں وہ بھی چیک کر کے آپ کو واپس بھیج دوں. میں نے اپنے پاس تو چیک کر لیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سے میں ادھر سے بھی چیک کر لوں. تو چیک کرنے کے بعد تو میں ساتھ ہی ہو سکتا ہے واپس بھیج دوں. تو یہ ہمارا جو ہو گیا جو بڑوں کے لیے. تو یہ تاریخ دوبارہ یاد کر لیں کہ 17 تاریخ کو 3 بجے یعنی کہ بدھ والے دن 3 بجے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائمنگ شروع ہو جائے گی، اور 18 تاریخ یعنی کہ جمعرات والے دن تھرسڈے والے دن انشاءاللہ 3 بجے ٹائمنگ ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد رزلٹ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور 12 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا یا تو دوپہر کے ٹائم یا شام کے ٹائم آپ کو میں سلیبس سارے دے دوں گا تاکہ آپ اس کی اچھی سے تیاری کر لیں. تو مجھے بتا دیں جس نے پیپر دینا ہے، جس نے جس حساب سے جو کچھ کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو پیپر دے سکوں، اور جو بھی ہوگا وہ میں اچھے طریقے سے آپ کو دے سکوں. تو یہ ہو گیا بڑوں کا. تو اگلی ویڈیو میں آپ بچوں کے لیے بھی دیکھ لیں کہ بچوں کے لیے کیا سسٹم ہوگا، بچوں نے کس طرح سنانا ہے اور کس طرح جواب دینا ہے، کیا کرنا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں.